مشاہد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو غزہ امن بورڈ کا پاکستان باضابطہ طور پہ رکن بن گیا، پاکستان کے ساتھ بہت سے مسلم ممالک بھی رکن بنے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے، ہمارا فورن آفس یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم دراصل فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، لیکن اس غزہ امن بورڈ میں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ امیر صاحب، بیسکلی جو فیصلہ ہوا ہے پاکستان کا صرف فیصلہ نہیں ہوا، اس میں مشترکہ فیصلہ جو 8 مسلم ممالک تھے جو شرم الشیخ میں موجود تھے، جن میں مسلم مین اسٹریم ممالک ہیں، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، UAE، مصر، قطر، یہ سارے شامل ہیں۔ تو انہوں نے ایک یونانیمس فیصلہ آپس میں مل کے کیا ہے، سو پاکستان اکیلا نہیں ہے اس میں بورڈ، نمبر 1 مسلم مین اسٹریم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ غازہ بورڈ آف پیس، اب انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہ بورڈ آف پیس غازہ تک محدود نہیں ہے، یہ اس کا ایک تو اقوام متحدہ کا متبادل نہیں ہے، آج خود ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کنجنکشن ود دا یونائٹڈ نیشن ہم کام کریں گے، مل کے کام کریں گے یونائٹڈ نیشن، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے ہوگا۔ تو آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، آپ اپنا موقف پیش کریں، جو ہمارا درینہ موقف ہے فلسطین پر، ان کی حق خود ارادیت پر، فلسطینی ریاست پر، کشمیر پر جو ہمارا DNA کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، فلسطین اور کشمیر دونوں، اس کا آپ پلیٹ فارم مل گیا۔ اور تیسرا ایران کے خلاف جو جارحیت ہے، آپ اس میں ہم نے ماضی میں بھی مخالفت کی تھی، اب بھی مخالفت کریں۔ تو وہ نیتن یاہو بیٹھا ہوگا تو آپ اس کی موجودگی میں کیسے مخالفت کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ 60 لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ نیتن یاہو تو آپ کے ساتھ سینٹ کام میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل از پارٹ آف سینٹرل کمانڈ، جس میں آپ کی خود وہ آرم فورسز بھی ہیں، سینٹرل کمانڈ اسرائیل سے لے کر پاکستان تک ہے، تو وہ کوئی ایسا کسی کا نکار نہیں ٹوٹتا۔ آپ کلمہ حق کہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے جو کارنی نے کہی ہے، کینیڈین پرائم منسٹر نے، اف یو آر ناٹ آن دا ٹیبل دین یو آر آن دا مینیو، اگر آپ ٹیبل میں نہیں ہیں تو پھر دسترخوان کا حصہ ہیں، پھر تو آپ ہڑپ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنا موقف کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، اور اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ جو سارے مسلم لیڈرز ہیں، اور آپ کا موقف چینج نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی ہماری ٹرمپ کے ساتھ جو تعلقات کے قطع نظر، پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، پاکستان نے فلسطین کا ساتھ دیا، اور ہم نے مودی کی بالادستی کی مخالفت کی، تو وہ ہمارا سٹینڈ واضح ہے۔ اور یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے، وہ اس میں حصہ نہیں ہے ہم، یہ حماس کی جو بات کی ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے نا، بورڈ آف پیس۔ اچھا زاہد حسین صاحب، آپ کا آج کالم میں نے پڑھا ہے جس کی ہیڈ لائن ہے دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو ٹرمپ، اور اس میں آپ نے بہت تنقید کیا ہے یہ غزہ امن بورڈ کا جو پروجیکٹ ہے سارا۔ آپ اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ اپنے آپ کو عالمی نظام کا واحد ثالث سمجھتے ہیں، اس بورڈ آف پیس کے قیام کا مقصد اقوام متحدہ کے عالمی ادارے کو کمزور کرنا ہے۔ غزہ میں قانونی حکمرانی کی بات ایسی انتظامیہ کر رہی ہے جس نے خود مختار ملک وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو فوجی آپریشن میں اغوا کیا، اور نوبل انعام نہ ملنے پہ ٹرمپ کا غصہ انہیں دنیا کو نیچا دکھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ نہ تو بورڈ آف پیس اور نہ ہی اس کے تحت ایگزیکٹو بورڈ میں فلسطینیوں کی نمائندگی ہے۔ تو ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ یہ میرے پاس بھی موجود ہے، ایگزیکٹو بورڈ میں تو مسلمانوں کی بھی نمائندگی نہیں ہے، لیکن کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں پہ کہ آپ صرف فلسطین کی نہیں کشمیر کی بھی بات کر سکیں گے؟ دیکھیں، ہمیں ایک چیز تو صاف کرنی چاہیے کہ بورڈ آف پیس اس کا جو نام ہے، دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ٹھیک ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن کے تحت سپٹمبر میں جو پاس ہوئی تھی، ایک بورڈ بنانے کی بات کی گئی تھی، لیکن آپ ذرا دوسری طرف آئیے، دیکھیں اس میں جب انویٹیشن جو 60 ممالک کو گیا، جس کی تفصیل جو ہے مختلف اخبار، خاص طور فائنینشیل ٹائم اور اسرائیل کے جو اخبار ہے ہیرٹس، اس میں شائع ہو چکی ہے، اور بھی اخباروں میں ہوئی ہے۔ اس میں جو اس کا چارٹر جو دیا گیا، چارٹر کا نام سے جو چیز ہے، اس میں بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں، اس میں غازہ کا کہیں نام نہیں تھا۔ اب آئیے اس پہ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا چارٹر اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹرمپ کی قیادت میں ایک تنظیم بنے گی جس پہ جو 60 ملکوں کو دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس تنظیم کے اندر جو ہے ایک لحاظ سے ایک ڈکٹیٹوریل جو ان کے پاورز ہے کہ وہ کس کو چاہیں گے رکھیں گے، کسی کو نکال سکتے ہیں، اور اس پہ کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ، ذرا چارٹر اور بھی پڑھ لیں کہ آپ کو 3 سال کے لیے جو ہوگی تو $1 بلین جو ہے آپ کو اس پہ ادا کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب آئیے کہ اس کا جو آپ چارٹر اگر غور سے پڑھیں
تو اس میں جو ہے ساری چیزیں آتی ہیں کہ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، غازہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا اسکوپ جو ہے انہوں نے جو رکھا ہے وہ انٹرنیشنل کانفلکٹ کے ریزولوشن کی طرف بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آتی ہے جو اس کا ابھی میں ذکر کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی پیرلل نہیں ہے۔ ایک دن پہلے جانے سے پہلے ٹرمپ جب ڈیووس جا رہے تھے، وہاں پہ نیو یارک ٹائمز میں آپ پڑھ لیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بورڈ آف پیس یہ اقوام متحدہ کے ایک متبادل ہوگی، تو ان کا کہنا تھا ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بالکل صاف طریقے سے دوسری ایک اور بات بھی آپ کریں، ان کو ایک اور بھی آپ بیانات ان کے کانٹیکسٹ میں ذرا دیکھیں۔ انہوں کہتے ہیں کہ جتنی بھی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن فیل ہو گئی ہیں، یونائٹڈ نیشن فیل ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ ایسی تنظیم بنائی جائے جس کی ساری قیادت جو ہے وہ امریکہ کی طرف آئے۔ آپ مجھے بتائیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے یہ کس قسم کی ہے کہ جس کی پوری ایک صدارت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، اس کے پہ سارے جو ہے اختیارات بھی ان کے پاس ہوں گے، اور پھر یہ کس لحاظ سے انٹرنیشنل کانفلکٹ کی طرف جائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ جو ہے انٹرنیشنل کانفلکٹ میں اب میں نے وہی لکھا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ٹرمپ کا خود کردار کیا رہا ہے۔ ایک اور میں نے آرٹیکل لکھا تھا ٹرمپین امپیریلزم چند ہفتے پہلے، اس میں جب یہ تھا کہ جو ایک شخص جو ہے اس نے جو ہے جس طرح سے وینیزویلا میں ایک صدر کو جو ہے اس کی بیوی کڈنیپ کر کے لے کے آئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آئل کی وجہ سے وہ مستقل وہاں رہ گئے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات ہے گرین لینڈ پہ آپ کو یاد ہے کہ ناروے کے وزیر اعظم کو انہوں نے لکھا کہ میں اس لیے قبضہ کرنا چاہ رہا ہوں، اب مجھے امن سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، جبکہ آپ نے نوبل پیس پرائز مجھے نہیں دیا تھا۔ اب جو ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آئیے کہ جو ہے غازہ کا، ٹھیک ہے، ایک اور بھی بات کی گئی ہے کہ ایک پیس بورڈ آف پیس فار غازہ، اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے مستقل جو ہوگی۔ اس میں آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں اسٹیک وتھ امریکن آفیشیل، اور اس کا میں نام بتا دوں، مارکو روبیو، اس کے بعد وٹکوف، اس کے بعد جیریڈ کشنر۔ یہ چھ آدمی ہیں، مارکو روبیو، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکوف، ٹونی بلیئر، مارک روون اور اجے بنگا، ورلڈ بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو ہے سائپرس میں ایک اسرائیل کے کوئی ہے بزنس مین ہے، اس کا بھی نام رکھا گیا ہے۔ اب یہ ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے آپ مجھے بتائیے، جس میں پہلے ذکر آ چکا ہے کہ پیلسٹینین کیا مطلب کوئی کسی مسلمان ملک کا بھی وہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کس کی کرتے ہیں۔ دوسری ایک اور بات بھی آپ کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کس طرح سے امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے تھرو آؤٹ دس پیریڈ جب کہ ٹرمپ رہے ہیں، جب سے اسرائیل کا انہوں نے ہر اسرائیل کے اقدام کی حمایت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جس کی سیز فائر کی بات ہوئی تھی سپٹمبر میں، ایک ایگریمنٹ کے تحت سیز فائر ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے اسرائیل کی کارروائیاں جاری رہی ہیں۔ 470 فلسطینین شہید کیے جا چکے ہیں سیز فائر کے بعد۔ آج بھی 3 جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں، آج بھی 3 جرنلسٹ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔